You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. ناظرین MLS لیگل ٹی وی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید. حسب وعدہ حسب ارادہ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں ملک مقبول سولیسیٹر. آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. آپ کو اچھا لگ رہا ہے, ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے, اور ہمیں لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. ملک صاحب بھی اس سے بہت مطمئن ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ان کی ویڈیو دیکھ کر فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور آپ کی جانب سے ہم ملک صاحب کو خوش آمدید بھی کہیں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ, آپ اپنا وقت دیتے ہیں, ہمارے ویورز کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. آپ کے لیے انہوں نے بہت ساری دعائیں بھی دی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی قائم و دائم رکھے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. آج ہم چلیں گے سب سے پہلے فیملی لا کی طرف. ہم بات کریں گے ملک صاحب سے کہ اگر ہمیں ایک سوال یہ آیا تھا کہ میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ان میں ان بن ہے, یعنی ان میں آپس میں بات چیت نہیں ہے, یہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, کیا وہ طلاق اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں ہمیں ایک سوال آیا ہے, ہم ملک صاحب سے پوچھیں گے. ملک صاحب یہ بتائیے کہ گھر میں اگر ان بن ہو میاں بیوی میں, اس کا طلاق کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تھا کہ آپ کو اگر ڈیورس چاہیے تو آپ کو پروو کرنا پڑتا تھا کہ آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں علیحدگی کے, یا آپ کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ کسی دوسرے آدمی نے اڈالٹری کمٹ کی ہے, یا وہ کوئی ایسی وجہ ہو سکی ہے جیسے ڈومیسٹک وائلنس ہے. ان چیزوں میں وہ 5 پوائنٹ تھے جہاں آپ کو ڈیورس ملتا تھا. لیکن نئے قانون کی طور آپ کو صرف یہ پروو کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, ٹھیک, اور اسے کہتے ہیں نو فار ڈیورس. یہ جو نیا سسٹم ہے نا, یہ سارا کر دیا انہوں نے نو فار ڈیورس. ٹھیک. یہاں میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, جب سے یہ نو فار ڈیورس آیا ہے نا, ڈیورس کی ریشیو کافی بڑھ گئی ہے. اچھا. پہلے کم تھی, اب زیادہ ہو گئی ہے, کیونکہ چاہے وہ آپ ایک گھر میں رہتے ہوں یا دوسرے گھر علیحدہ ہو, تو آپ ڈیورس لے سکتے ہیں اگر آپ اس بندھن میں نہیں رہنا چاہتے جسے کہتے ہیں میرج. اگر آپ اس بندھن میں نہیں رہنا چاہتے تو یو کین گیٹ اپلائی فار نو فار ڈیورس. اور اس کے بعد جو آپ نے کہنا ہے کہ کیا میں اس گھر میں رہ سکتا ہوں کہ نہیں رہ سکتا, دیکھیے یہ تو اگر تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. اچھا, ڈیورس کے بعد بھی گھر میں رہ سکتے ہیں. لیکن میرا مطلب اگر آپ کو کوئی ہے کہ میرا مطلب کوئی جوائنٹ نیم پہ ہے یا کچھ آپ کے نہیں نیم پہ اور آپ اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو وہاں ریزیڈنس آرڈر لے لینا چاہیے. ٹھیک. اچھا, اگر ان کے بچے ہوں؟ دیکھیے, بچوں کا پھر اپلیکیشن, بچوں کی جو ہوتی ہے نا اپلیکیشن, یہ ڈیورس ایک علیحدہ اپلیکیشن ہے. ٹھیک. جیسے فائنینس کی بھی علیحدہ ہے. فائنینس ہوتا ہے کہ جب آپ کا ڈیورس کی اپلیکیشن کر دی ہے, اگر آپ نے اگری نہیں کی تو آپ فائنینس کی اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد. لیکن جو بچوں کی اپلیکیشن ہے نا, وہ چاہے آپ علیحدہ ہوئے ہیں پھر بھی کر سکتے ہیں, ڈیورس کی اپلیکیشن نہ بھی دی ہو تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بچے ریزیڈنس کے لیے لینے ہیں یا کانٹیکٹ کے لیے لینے ہیں. تو اگر آپ صرف دوسری پارٹی نہیں اگری کرتی تو پھر آپ کو اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. تو یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بچے جو ہے نا, ان کو بیسٹ انٹرسٹ پہ دیکھنا چاہیے کہ بچوں کا بیسٹ انٹرسٹ کیا ہے. رائٹ. اگر انہیں ٹاکسک سچویشن میں رکھنے کی بجائے آپ کو اگر وہ ملنے دیتے ہیں, ایک دوسرا پارٹنر میوچلی اگری کرتا ہے کہ آپ بچوں کو مل لیں, تو دیٹ از دا بیسٹ سچویشن. اگر نہیں تو آپ کے پاس فل رائٹ ہے کہ آپ بچوں کورٹ میں جا کر اپنا حق مانگ سکتے ہیں کہ میرا ایز اے مدر یا میرا ایز اے فادر میرا حق ہے کہ میں بچوں کو مل سکتا ہوں یا مل سکتی ہوں, یا میں انہیں اپنے پاس ٹیمپرری ایوری ویکینڈ یا ایوری ہالیڈیز اتنی دیر یا ایوری نائٹ بائی ٹیلی فون کال یا پیس کال, انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ کانٹیکٹ, جو بھی آپ کو میرا مطلب لگے کہ یہ بیٹر ہے ان دا انٹرسٹ آف یور چلڈرن, وہ آپ اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں.
چلو ٹھیک. اچھا اس صورت میں یہ ہے کہ جیسے ہمارے ایشینز فیملیز میں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی جو ڈاٹرز ہوتی ہیں، لڑکی ہوتی ہے، اس کو جب تک شادی نہیں ہوتی اس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں. تو برٹش لا میں کچھ ایسا ہے کہ اگر ڈیورس ہو جائے تو وہ ماں باپ جو ہیں اس بچی کو اس وقت تک کے لیے پروٹیکٹ کریں، یا کوئی ایسا سلسلہ ہے؟ دیکھیے بچے ہوتے ہیں انڈر 16، اس کے بعد بچے نہیں رہتے، لیکن رسپانسبلٹی رہ جاتی ہے. جو آپ بات کرتے ہیں دس اے کلچر رسپانسبلٹی. جی. ایک کیس ہم نے کیا ہے کہ یونیورسٹی فیس جو ہے نا وہ نہیں دے رہے تھے پیرنٹس، تو بچے نے کورٹ میں جا کر کہا کہ ان کا میرا حق بنتا ہے کہ یہ میری فیس دے، ان کے پاس ہے. تو وی وون دیٹ کیس کہ یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. بات یہ رہی کہ ملنے کی ہم جو کرتے ہیں نا وہ تو اوبویسلی بچوں پہ ہے، اگر دے وانٹ ٹو دے آر گرون اپ ناؤ، وہ بچے نہیں رہے. ایون جب آپ 10 ایئر اوور ہو جائیں، اسپیشلی 12 ایئر کے اوور ہو جائیں، تو کورٹ بہت سنتا ہے بچوں کی کہ بچے کیا چاہتے ہیں. صحیح ہے. رائٹ، کہ کس کو ملنا چاہتے ہیں کس کو نہیں ملنا چاہتے. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ انڈائریکٹ کانٹیکٹ ضرور ہونا چاہیے اگر ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہے تو جب وہ اوور دی ایج ہو جائیں، اڈلٹ ہو جائیں، اسپیشلی جیسے آپ کہتے ہیں اوور 18، پھر تو آپ کا میرا مطلب کلچر پہ کوئی چلتا ہے کوئی نہیں چلتا، پھر وہ ڈفرینٹ سچویشن ہے. کورٹ نہیں اس میں انٹرفیئر کر سکتا. کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. اگر آپ کی بیٹی 18 سال کی اور آپ چاہتے ہو کہ ایز اے ایشین ہم اس کی رسپانسبلٹی لیں گے، آپ لے سکتے ہیں. وہ کلچرل رسپانسبلٹی ہے، قانونی رسپانسبلٹی نہیں رہ جاتی. اسی حوالے سے ہمارے پاس ایک اور سوال بھی ہے کہ فادر جو ہے اس کے پاس انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے، ILR ہے، اور جو مدر ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اس کے پاس BRP ہے اور ان کا ایک بچہ ہے. کیا فادر اپنے بچے کا برٹش پاسپورٹ بنوا سکتا ہے، نیشنلٹی لے سکتا ہے؟ دیکھیے جو نا نیشنلٹی بچوں کی ہے وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک، چاہے وہ مدر ہو یا فادر ہو، ان کے پاس یہاں اگر یہاں رہتے ہیں یا تو ان کے پاس ILR یا سیٹلمنٹ سٹیٹس ہو یا برٹش نیشنل ہو، کہ وہ یہاں کے رہتے ہوں، کہ دے ہیو نو ریسٹرکشنس آن دا اسٹے. رائٹ، اس کا چاہے وہ سیٹلمنٹ سٹیٹس کہہ لیں یا ILR کہہ لیں یا میرا مطلب برٹش نیشنل کہہ رہے، وہ بچہ جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ برٹش ہے. رائٹ، آپ اس کی برٹش نیشنلٹی لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ رہا کہ اوبویسلی جو پیرنٹس میرا مطلب اگر جیسے آپ نے کہا فادر ہے، تو اگر مدر کے پاس یہاں کا اسٹیٹس نہیں ہے، رائٹ، اینڈ شی از کہہ لے کسی بھی ہے میرا مطلب اوور اسٹیئر ہے یا میرا تو کوئی بھی ایسا اسٹیٹس ہے کہ ان کے پاس یہاں رہنے کا رائٹس نہیں ہے، تو دے کین اپلائی آن دا بیسس آف اپینڈکس F فیملی لا پہ آن دی سول رسپانسبلٹی آف اے برٹش چائلڈ. یہ اس کو بھی اسٹے مل سکتا ہے اگر ان کے پاس سو رسپانسبلٹی ہے کہ ان کے پاس اپ برنگنگ ہے، وہ ان کے ساتھ رہتا ہے. یہ اگر تو وہ اپنے باپ کے ساتھ بچہ رہتا ہے تو دین اٹ ول بی مور ڈیفیکلٹ. رائٹ، لیکن اگر وہ جیسے آپ کی سچویشن میں ہے، اگر ماں کے ساتھ رہتا ہے تو ماں کو بھی یہاں کا اسٹے مل سکتا ہے. آپ کا سوال کا جواب آپ کو ملا. ہم اسی سوال سے لنک دوسرا سوال جو پوچھیں گے ملک صاحب سے. ملک صاحب، ہم نے پچھلی ایک ویڈیو میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ وہ فی ویور ایک ہم نے ویڈیو ڈالی تھی کہ اس حالات میں جو ماں باپ ہیں وہ بچے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ہوم آفس کی فیس ہے، کیا وہ فی ویور اپلائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر آپ کے بچے کو یہاں 5 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے آفٹر سیٹلمنٹ یا انڈیفینٹ لیو، تو اس کو حق ہے کہ وہ برٹش سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. اکثر لوگ اس لیے نہیں اپلائی کرتے کہ ان کے پاس فنڈس نہیں ہوتے بچوں کی اپلیکیشن دینے کے لیے. اسپیشلی میرا مطلب یہ یاد رکھیں کہ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میرا بچہ برٹش تو نہیں ہے بیفور یو اپلائی فار دس برٹش سٹیزن شپ. تو نہیں تو اگر آپ نے اپلیکیشن دے دی تو 1000 پاؤنڈ بھی چلا جاتا ہے آپ کا. یہ اگر فی ویور کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ لیجبل ہے سٹیزن شپ کے لیے اور آپ نے اپلیکیشن دینی ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یا آپ بینیفٹ پہ ہیں یا آپ کہہ لیں کہ افورڈ نہیں کر سکتے، یو وڈ بی اے ڈسپیوٹ اف یو پے دس فیس، تو پھر آپ فی ویور کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں.
فی ویور کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی رہنمائی کریں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 0161 795 6217. اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ ہمارے ای میل info@maliklegal.co.uk پر کانٹیکٹ کریں. وہاں پر اپنی پوری ڈیٹیل لکھیں, اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھیں, ہمیں آسانی ہوگی آپ تک پہنچنے کے لیے. اور اس کو شیئر بھی کیجیے تاکہ کسی کو اس کا فائدہ پہنچ سکے. کہیں نہیں جائیے گا, ملتے چھوٹی سی بریک کے بعد. اور ملک صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ برٹش نیشنل جو بچے ہیں ان کو سٹیزن کیسے لینی چاہیے, اور امیگریشن کے حوالے سے کوئی نئی چیز آئی ہو تو وہ بھی ضرور ہمیں بتائیں گے. کہیں نہیں جائیے گا, ملتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک کے بعد. Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956217. 0161 7956217. Malik Legal Solicitor. ویلکم ناظرین, MLS لیگل ٹی وی کی جانب سے آپ کو خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ملک صاحب نے بہت اچھی باتیں آپ کو بتائی تھیں کہ بچوں کے حوالے سے اور کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. ماں باپ کے لیے اگر ہو تو وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں, بچوں کے کیا حقوق ہیں. اور اس کے بعد ہم آپ کے پاس پھر حاضر ہیں. ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف. ملک صاحب یہ بتائیے کہ سب سے پہلے امیگریشن میں کوئی چینجز آئی ہوں تو وہ بتائیے. پہلے ہم وہی سوال کرتے ہیں جو پہلے آپ نے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ہاں, وہ جو آپ نے پوچھا کہ بچے کیسے لیتے ہیں. اگر کوئی بچہ یہاں پیدا ہوا ہے ہاں جی, تو 10 سال کے بعد وہ اپلیکیشن کر سکتا ہے ایز اے برٹش نیشنل. اچھا, یہ یاد رکھے میرا, کوئی بھی بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں نا, آفٹر 10 ایئر دے کین اپلائی. ٹھیک, رائٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بچے کو یہاں انڈیفینٹ لیو ہے تو وہ جیسے ماں باپ کو 10 سال کے بعد ملی تھی کہ وہ نہیں اپلائی کر سکتے ود ان 10 ایئر, اگر وہ اوور اسٹے ہوئے ہیں تو بچوں کو صرف 5 سال ہے. بچہ کین اپلائی آفٹر 5 ایئرس. ٹھیک. تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی اپلیکیشن کرنی ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ایڈوائس لے لیں کسی اچھے سے وکیل سے کہ کیا میرا بچہ کہیں برٹش تو نہیں ہے. یہ یاد رکھے میرے خیال. دیر آر لاٹ آف تھنگس, جیسے انہوں نے پہلے سوال لودھی صاحب نے کیا ہے کہ اگر فادر کے پاس یہاں کا رائٹ آف ابورڈ ہے یا ILR ہے, کیا اس کا بچہ جو ہے وہ برٹش ہوتا ہے؟ اوبیسلی وہ برٹش ہوتا ہے. یہ سٹیزن شپ ہونے, سٹیزن شپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ ابراڈ پیدا ہوتا ہے, آپ کے پاس سٹیزن شپ ہے, تو پھر وہ برٹش اوورسیز سٹیزن ہو سکتا ہے. یہ بھی یاد رکھیں, یہ بھی ایک فائن ٹچ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ILR ہے پھر وہ نہیں ہوتا. صحیح ہے. لیکن یو کین پاس دیٹ بائی ڈسینڈ, کہ اگر وہ آپ کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے, کسی کے پاس بھی جائے, ماں کے اوبیسلی جو ماں کا وہ پیدا ہوا یا باپ کے پاس ہے, تو وہ آٹومیٹکلی آپ اسے اوورسیز برٹش نیشنل کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھی بات بتائی ملک صاحب نے. بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان چیزوں کو, ہم جو ویڈیو میں آپ دیکھتے ہیں, آپ اس کو دیکھ کر خود فیصلہ نہ کیجیے, کیونکہ بعض اوقات آپ غلط ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمارے سولیسٹر کی فیس بچ جائے گی اور ہمارا وقت بچ جائے گا اور ہمارا کام ہو جائے گا. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ آپ نے غلط ڈاکومنٹس دے دیے یا کہیں ٹک ایسا کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, تو تکلیف ہوتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ کسی اچھے سولیسٹر سے بات کریں اپنے بچے کے معاملے میں, یا کوئی بھی ایسا قانون بات ہو تو سولیسٹر سے ایڈوائز لینا بہتر ہوتا ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ملک لیگل سولیسٹر سے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے, تو ہمارے چیمبر میں ایسے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہر زبان میں آپ کا سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. کوشش یہی ہوگی کہ آپ ہمیں info@maliklegal.co.uk پر اپنی پوری ڈیٹیل ڈالیے اور کانٹیکٹ نمبر بھی, تاکہ ہم آپ کو کانٹیکٹ کر سکیں. ملک صاحب, امیگریشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ کوئی ایسی چیز جو چینجز آئی ہوں. سب سے پہلے تو آج 3 بجے کے بعد جتنے کولمبو سے لوگ آتے ہیں نا, انہیں وزٹر کا ویزا چاہیے. اب وہ کیا ہے کہ ان کو ATA اپلیکیشن دینی پڑے گی کہ ان کو الیکٹرانک ویزا لے کے آنا پڑے گا یہاں. اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو وزٹر ویزے ہیں نا, یہ ختم ہو رہے ہیں کہ جیسے ہم پہلے لیتے تھے. اب انہیں جتنی بھی کنٹریز ہیں نا, اسپیشلی جیسے ایون امریکہ ہو, چاہے آپ کینیڈا سے آ رہے ہیں یا USA سے آ رہے ہیں
یا کہیں بھی اور سے. جیسے آپ اسپیشلی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ مڈل ایسٹ سے بھی لوگ جو آ رہے تھے, پہلے آپ سب وزٹر ویزا اپلائی کرتے تھے, اب وزٹر ویزے وہ ختم ہو گئے ہیں. اب آپ کو ETA ویزا لے کے آنا پڑے گا. اٹس این ETA, الیکٹرانک ٹریول آتھورائزیشن. اب ویزا نہیں, آتھورائزیشن لے کے آنی پڑے گی کہ میں وہاں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا. تو یہ آتھورائزیشن صرف یہی نہیں ختم ہو جائے گی, اٹس ایکسپینڈنگ فرام نیکسٹ اپریل, اسپیشلی فرام مارچ اور اپریل پہ نا, جتنے بھی آپ کی یورپین کنٹریز بھی ہیں نا, ان کو بھی یہ آتھورائزیشن لے کے آنی پڑے گی اس کنٹری میں. سو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نیکسٹ ایئر لیٹر آن, میرا مطلب اپریل میں, جون میں, سمر ہالیڈیز میں انگلینڈ کا وزٹ لینا چاہتے ہیں, تو آپ کو اپنی اپلیکیشن دینی پڑے گی آن لائن. جیسے آپ اکثر لوگوں کو زیادہ پتہ ہے کہ اب جتنے لوگ سعودی عربیہ جاتے ہیں ان کو بھی ATA کا ویزا ہی ملتا ہے. سر بالکل. ہاں, اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جیسے کنٹری تھی اسپیشلی یورپین جو برے صغیر سے آتے تھے, میرا مطلب ان کو تو بہت بڑی چینجنگ آئے گی کہ ان کو اپنا اب اینڈرائڈ چاہیے, کوئی چیز چاہیے جس پہ وہ اپنا ٹریول ڈاکیومنٹ دکھا سکیں, جسے کہتے ہیں ETA. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اینڈرائڈ کا فون ان کے پاس ہونا چاہیے. اینڈ اٹس گونا بی اے لاٹ آف ڈیفیکلٹیز فار دا پیپل کہ جو اپنے گاؤں میں رہتے ہیں, ایسی دور سی جگہ لوگ جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ ایکسیس بھی نہیں ہے. تو ریئلی میں آؤٹ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ, obviously you can print them out. ابھی تو بہت کچھ کریں گے, لیکن لانگ ٹرم میں اس کا کیا ہوگا. لیکن دیکھیے نا, پہلے تو لیٹس فنش دی یورپین کنٹریز. یورپین کنٹریز کے لوگ جو آئیں گے ان کو بھی یہ اپلیکیشن دینی پڑے گی, رائٹ, اور اپنی آتھورائزیشن لے کے دینی پڑے گی. اور یاد رکھیں کہ اس کنٹری میں آپ کو آتھورائزیشن جو ہے نا وہ صرف ملتی ہے میکسیمم آف 180 days, اس کے اوپر نہیں. اور چاہے وہ آپ کے پاس, چاہے وہ ہو کہ آپ 10 years کا, وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاس 10 years کا ٹریول ڈاکیومنٹس ہیں, وہ چاہے آپ کو 20 سال کا ہو یا 10 years کا, آپ کو اس سے زیادہ رہنا نہیں چاہیے اس کنٹری میں. اگر رہ گئے تو آپ اوور اسٹے ہو جاتے ہیں اور نیکسٹ انٹری پہ آپ کا ویزا بھی کینسل کر سکتے ہیں. یعنی 180 days ہے وزٹنگ انٹری کہہ سکتے ہیں. جی. اور اب آگے ETA کی, یہ الیکٹرانک ٹریول ہے, یہاں کہہ لیں کہ انٹری ٹریول ہے, جس نے بھی کہنا ہے کہ آتھورائزیشن کیسے ہے, اس کے نئے نئے نام رکھیں گے لوگ, رائٹ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سو سمپل انہوں نے کر دیا ہے کہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں, آپ کے پاس وہ ایک ڈیجیٹلی وہ آپ کو بار کوڈ دے دیں گے, رائٹ, جو اب آپ کا آتھورائزیشن ہوگا, رائٹ. اب تو جتنے ویزے بھی ہیں اس کنٹری میں بھی وہ ختم ہو چکے ہیں کہ جتنے آپ کو BRP کارڈ تھے وہ بھی آتھورائزیشن ہی دے رہے ہیں اب, رائٹ. اپنا بار کوڈ دیں, اب پہلے کوڈ تھا, بار کوڈ کر دیا, اب وہ بار کوڈ دکھائیں گے آپ تو وہ سب کچھ آپ کا آ جائے گا کہ آپ کے پاس ویزا کتنا ہے, یہ کتنا ہے, وہ اسکرین پہ ان کے آ جاتا ہے. سو فاسٹ ناؤ کہ آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی از واسٹلی موونگ. تو آپ کو بھی اگر کہیں کنٹری پہ جانا ہے, یہاں وزٹ کرنا ہے, میک شیور کہ آپ اس کنٹری کے اصول اور ان کی لینگویجز ضرور جانتے ہوں. اسپیشلی جو لوگ اپنے انگلینڈ یا امریکہ, کینیڈا جانا چاہتے ہیں, ان کو آسٹریلیا بھی, دے مسٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک انگلش, رائٹ. یہ نہیں کہ دوسرے لوگ آ نہیں سکتے, رائٹ. وزٹر پہ تو کچھ ہے ہی نہیں کہ آپ کو انگلش ٹیسٹ چاہیے, یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. لیکن میرا فکر یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہوگی, اگر آپ کو پوچھ لیا, یہاں وہاں انٹرپریٹر تو ہوگا نہیں, رائٹ, اور آپ کو پوچھ لیا کہ آپ کا ویزا کہاں ہے, اور اس وقت آپ کے پاس اینڈرائڈ نہ ہوا, یہ نہ ہو کہ سارا کام کیا ہوا اور آپ کو وہاں سے واپس کر دیں. سو میک شیور کہ آپ اپنی ٹیکنالوجی یوز کرنا بھی سیکھ لیں, اور اپنے اینڈرائڈ بھی سیکھنا لیں, اور آپ تھوڑا سا, رائٹ, سیکھ لیں کہ اس کنٹری کے اینٹریز, اس کے اصول کیا ہیں, اور اگر نہیں تو پھر اس کنٹری کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. لیکن ملک صاحب آپ نے کوڈنگ کی بات کی تھی, مجھے یاد ہے ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ابھی کوڈنگ ہو رہی ہے اور یہ جو QR کوڈ بن رہے ہیں, آپ کے کسی فرینڈ نے یا کسی عالم نے, جاننے والے نے, کوئی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اس نے پورے قرآن کو کوڈ میں کیا تھا, وہ کیا تھا؟ ہاں, ایک اپنے آبدی شاہ صاحب تھے, اپنے اللہ نے جل نصیب کرے,
انہوں نے یہ پورا قرآن جو ہے نا وہ اپنے فگرس میں لکھ دیا تھا، کوڈنگ نمبر میں، جیسے 786 بسم اللہ، ہاں 786، اور پورا الحمدللہ سے لے کے سورۃ الناس تک آخر تک نا انہوں نے ایک باکس بنا کے نا وہ پورا کا پورا لکھ دیا تھا، اور باکس میں جائیں گے نا تو وہ آپ کو کوڈ میں بن جاتا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے، وہ پوری کی پوری صورت تھی. تو میں اس وقت بڑا حیران ہوا تھا کہ یہ اتنے، میرا مطلب ماشاء اللہ نے جنرل سی ہی ڈڈ دیٹ ویری ویلی، رائٹ. اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اٹس ناٹ دیٹ ہی واز دی فرسٹ ون، آئی تھنک دس ہیڈ بین ڈیکوڈڈ بیفور ایز ویل ان نمبرز. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ اب ہر چیز ہی بار کوڈ ہو گئی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا ہم شاپنگ کرتے تھے، رائٹ، ابھی بھی شاپنگ میں جائیں تو وہ یہ نہیں لکھتے کہ آپ نے بنانا لیا یا میرا بریڈ لیے ہیں، وہ جب سوائپ کرتے ہیں وہ بار کوڈ، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے کا. اور وہ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں وہ سرور آپ ان کا یا میرا تو ہم تو صرف چھوٹا سا دیکھتے ہیں نا، لیکن وہ دنیا میں آپ کا انفارمیشن ہے. صحیح بات، رائٹ. ایسے یہ بار کوڈ ہے آپ کا جو بار کوڈ ہے اس میں آپ کا ایڈریس، آپ کی شکل، اس کی تصویریں، سب کچھ آ جائے گی اسی وقت. ایک بار کوڈ کا مطلب ہے کہ پوری کی پوری لائف. جیسے یہاں تو یہ ہے کہ آپ کا ڈی این اے بھی آ جاتا ہے وہاں سے کہ آپ کتنا کرتے ہیں. وہ اب جائیں گے کہیں بھی کچھ بھی کریں گے تو یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ باکسز ہوتے ہیں، چھوٹے سے بلیک باکسز، اور اس میں پوائنٹس لکھتے ہیں، اسے کیو آر کوڈ کہتے ہیں. لیکن میرا مطلب یہ صرف کوئی باکسز نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے بہت زیادہ کام ہے، رائٹ. وہ کام انہوں نے اب دنیا میں لے آئے ہیں، وہ انسانوں پہ بھی اپلائی کر رہے ہیں. جیسے اے آئی ہے، میرا مطلب اب اے آئی کو ایسے کہتے تھے نا کہ ان کی اپلیکیشن کیسے ڈیسائیڈ کریں گے، بہت فاسٹ ہے. انہوں نے کمپیوٹر کو ہی اتنا کر دیا ہے کہ وہ خود بھی ڈیسائیڈ کر سکے گا کہ کس کو ویزا دینا ہے کس کو نہیں. آدمی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور وہ دیکھو یہ نہیں کہتا کہ میں وہ 100% کریکٹ ہوگا، رائٹ. دیر کوڈ بی اے فالٹ ان دیٹ ایز ویل. ہاؤ ہیز فیڈ ان اٹ، کیا فیڈ کیا تھا. لیکن کسی کا ویزا جو ہے وزٹ ریفیوز ہو جاتا ہے، اور وہ جیسے آپ نے کہا وہ اے آئی ڈیسائیڈ کرے گا، تو اس پہ تو آپ کہتے ہیں کہ اپیل بھی نہیں ہوگی. ایسا ہے کچھ اپیل ہو سکتی ہے؟ اپیل نہیں ہے اس کی، صرف اگر تو وہ آپ کا فیملی ہے اس کو پہلے دیتے تھے ایڈمنسٹریٹو ریویو. اگر آپ کا اسپاؤس ویزا اس کی اپیل تھی، لیکن اس کی تو رہے گی، دیٹ ول بی اے ڈفرنٹ کانسیپٹ. لیکن وزٹر کی اب ایڈمنسٹریٹو ریویو بھی انہوں نے ختم مطلب اگر آن لائن ریفیوز ہو آئی مین دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں اپیل ختم ہو گئی ہے، پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اچھے سے وکیل آپ کو پوچھیں گے، وہ کہیں گے پھر آپ جوڈیشل ریویو کریں. اگر آپ بہت کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا آپ کے ساتھ، رائٹ، کہ یہ کنسیڈر نہیں کیا، لیکن بات تو یہ ہے کہ کیا آپ نے وہ چیزیں دی ہوئی ہیں جو کنسیڈر ہونے والی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھے سے وکیل کے ساتھ رابطہ کیجئے پہلے اس سے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائیں اور وہ ریفیوزل میں آئے. اور ملک لیگل جو ہمارے سولیسٹرز ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہ اس کام کے بڑے ماہر ہیں. اگر آپ ہماری رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ہم سے ضرور کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہم ہمیشہ نیچے لکھتے ہیں، پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کے لیے، 0161 795 6217. جی ہاں. اور ہمارا جو ای میل ہے وہ ہے info@maliklegal.co.uk. اور جب بھی آپ ہمیں ای میل کریں تو اپنا ٹیلی فون نمبر لکھنا نہ بھولیے، تاکہ ہمارے جو سولیسٹر ہیں وہ آپ سے رابطہ کرنے میں آسانی ہو سکے اور آپ تک پہنچ سکے. اور اس کے علاوہ نیکسٹ ویک ہم آپ سے پھر ملیں گے کسی نئی باتوں کے ساتھ، اور پوچھیں گے ملک صاحب سے کہ اگر کوئی اور چیز وہ آپ کو اس سلسلے میں بتانا چاہتے ہیں. جی ملک صاحب. میں تو ایک خبر اور دینا چاہتا ہوں کہ اسکل ورکرز جو ہے نا، جی، انہیں چاہیے تھا پہلے کہ جسے یہ ورک پرمٹ کرتے تھے ہم COS کہتے تھے، جو لوگ ریڈ بریک یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا کینیڈا سے کہیں بھی باہرلے ملک میں، لیکن وہ ریڈ بریک یونیورسٹی ہو، اگر وہاں کی ان کے پاس ڈگری ہے تو انہیں فری ورک پرمٹ یہاں ملتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک نیا اسکیم نکالی ہے انہوں نے کہ جو لوگ ایکسٹراڈنری پڑھے ہیں باہر کی کنٹریوں سے نا، وہ بھی یہاں، جیسے یہاں PSW ملتا ہے جو لوگ یہاں سے ڈگری کر لیتے ہیں 2 سال کا، لیکن جو ریڈ بریک یونیورسٹی کے لوگ باہر لے ہیں نا، انہوں نے کہا ان کو یہاں آنے کے لیے کوئی ورک پرمٹ یا جسے کیس کہتے ہیں وہ نہیں چاہیے. انہیں کیا چاہیے؟ اپلیکیشن دیں اور کہیں بھی یہاں آ کے کام اپنا کر سکیں گے ایز اے اسکلڈ ورکر. یہ بہت اچھی ہے. اگر آپ کو
مزید اس کے بارے میں کچھ جاننا ہے کہ کس یونیورسٹی سے ہے, کیا لسٹ کیا ہے, تو ہم سے رابطہ کریں. سوال پوچھ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, ٹیلی فون کر سکتے ہیں, اور یقیناً ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. بڑی اچھی بات بتائی کہ اگر آپ ان یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ ہیں اور یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ورک پرمٹ بھی فری ہے, اور اس کی کیا ڈاکومنٹیشنز ہوگی, کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے, کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کو اس میں ڈیفیکلٹی محسوس ہو, تھوڑا سا آپ کو کنفیوژن لگے, اس میں گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ترقی کریں, آگے بڑھیں. اگر اس ملک میں آ کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجیے, اور اگر آپ ان یونیورسٹیوں سے تعلیم یافتہ ہیں اور ورک پرمٹ پہ آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. آپ کی جانب سے ہم ملک صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے, وہ آپ اپنا بڑا قیمتی ٹائم ہمیں دیتے ہیں اور آپ تک ویلیویبل چیزیں پہنچاتے ہیں. ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو لودھی صاحب. You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal